زندگی خوبصورت تب لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ خوش رہنے کے لیے ہمت نہیں، بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ کردار کا بدصورت ہونا اس دن سمجھ آتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب وہ اکیلا تھا۔ زخم وقت سے نہیں بھرتے، ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ جو چھوڑ کر جانے والوں سے سبق نہیں لیتے وہ آنے والوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں معاف تو ہو جاتی ہیں مگر تعلق ختم کر دیتی ہیں۔ جو درد سمجھتے ہیں وہ کبھی درد دینے کی وجہ نہیں بنتے۔ جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں وہ عمر کم کر لیتے ہیں۔ ایسے بنو کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو کام کرو، محنت اور مسلسل محنت۔ خاموشیوں کو سننا سیکھو، آوازوں میں اکثر جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب وہ آپ کے بغیر جینا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سننا اور سمجھنا جان لیں۔ جہاں خاموشی بھی حقیقت بیان کر دے وہاں الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حق بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جانا وقار کی علامت ہے۔ غصے میں بولے گئے الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں۔ خاموشی نہ صرف عقل کو بچاتی ہے بلکہ رشتوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جس جگہ تمہارے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی انسان کے وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ رشتے اداکاری سے نہیں وفاداری سے چلتے ہیں۔ بڑی عمارتیں چھوٹی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہیں، پہلے خود کو چھوٹا کرنا سیکھو۔ جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا اس سے غداری مت کر۔ عقل مند وہ ہے جو ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جس کی انا اس کی قدر سے اونچی ہو وہ رشتے نہیں نبھاتا۔ جو دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہو وہ انسان نہیں۔ جھوٹ انسان کو دنیا سے دور کرتا ہے، سچائی دلوں سے جوڑتی ہے۔ مسلسل بے قدری کے بعد بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ کسی کا تھکا ہوا لہجہ اور ٹوٹے ہوئے الفاظ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تکبر سے بھرپور اعتمادی انا پرستی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں دونوں جہالت میں برابر ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، پہچان نہیں۔ عظیم وہ ہیں جو آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنا جانتے ہیں۔ مظلوموں کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ پاک و ظاہر رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ ہر دین کی پہچان الگ الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ محتاج عزیز کی موجودگی میں غیر کو صدقہ دینا جائز نہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ ماریں۔ قسم کھانے سے منافع زیادہ مل سکتا ہے مگر برکت گھٹ جاتی ہے۔ عورت کی عزت شریف الطبع ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانت کمینے لوگ کرتے ہیں۔ شہید کے سب گناہ معاف ہوں گے سوائے قرض کے۔ شادی کرو کہ اس سے دولت بڑھتی ہے۔ سفید بال نہ اکھیڑو،
کہ روز قیامت مسلمانوں کے لیے نور ہوں گے۔ سخی اللہ کے زیادہ قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب، اور وہ دوزخ کی آگ سے دور ہے۔ روز قیامت بدترین شخص وہ ہوگا جس کی شرارت یا فحش کلامی کی بنا پر لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرو اور حساب نہ کرو، ورنہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ خاموشی علم و حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز کھو دینے والا دوزخ میں ہی جائے گا۔ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت میں سبز لباس پہنائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر دبائے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک کہ وہ سلام نہ کرے۔ جو چیز بازار سے اولاد کے لیے لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ جو اپنی عورتوں کے معاملے میں اچھا ہوگا وہ سب سے اچھا ہے۔ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے ملنا چھوڑے رکھا، گویا اس نے اس کا خون کر دیا۔ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں، خواہ اس کا پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ اللہ اس قوم پر اپنا عذاب زلزلے کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ اللہ کا غضب جوش میں آ جائے تو ساری زمین ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ تعلیم دینا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ 2 خواتین کے درمیان بیٹھنے یا چلنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت دگنے گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔ ایک وقت آئے گا کہ تہجد کے لیے آنکھ خود بخود کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے اسے 3 بار گھر سے نکل جانے کو کہے، پھر بھی نہ جائے تو مار دے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے عطا کرے گا۔ دھوکہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، پر کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ جب زخم دل پر ہو تو وقت بھی بس زخموں کا تماشائی بن جاتا ہے۔ جو عافیت کے لیے دعا کرے گا وہ ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود شریف پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو چیز کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو کسی بھی وقت یہ کلمات ان اللہ غفور الرحیم 313 مرتبہ پڑھ لو، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ شام تک بازی پلٹ جائے گی، پیسہ اور دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصوں میں وہ اس پر ضرور لوٹ آتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔